اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین کرام، دیکھیں کہ ہم مشق نمبر 25 آج ہم اس کی تمرین میں ہیں کہ ان میں مشق نمبر 25 میں جو مندرجہ ذیل چند الفاظ ہیں، ان الفاظ کے جو ہم ان کے ضد بیان کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ لازم ہے یا متعدی ہے۔ تو مثلا اس میں ایک ہے لفظ ہے ضحیکہ۔ ضحیکہ یہاں پر لازم معنی ہے، یہاں پر لازم ہے، فعل لازم ہے، اور اس کا جو ضد ہے بکا حزنہ۔ ضحیکہ کا یا حزنہ یا حزنہ یا بکا، یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اطفأ ہے۔ اطفأ یعنی بجھانا، بجھانے کو کہتے ہیں۔ اطفأ بجھایا گیا، بجھایا اس نے۔ مثلا یہ کیا ہے؟ اطفأ اس نے بجھایا، کس کو؟ یعنی شمع کو بجھایا۔ مثلا یہ متعدی ہے، اور اس کا جو ضد ہے وہ اشغلہ ہے۔ اشغلہ یعنی اس نے بجھایا، اشغلہ یعنی جلایا، یہ اس نے جلایا، مثلا وہ اس کا ضد ہے۔ لعنہ، لعنہ یہاں پر فعل ماضی ہے، اور یہ ہے لازم فعل ہے، اور اس کا جو ضد ہے وہ حمیدہ کہو، یا جو ہے مثلا برکہ کہو۔ لعنہ کے جگہ پر کیا ہے؟ اس کا ضد برکہ یا حمیدہ ہے۔ اور نزلہ کا ضد، نزلہ ایک لفظ ہے۔ نزلہ یہاں پر یہ نزلہ متعدی ہے، اور صعدہ، نزلہ یعنی نیچے آنا، یعنی نزول سے ہے نیچے آنا، اور صعدہ اوپر چڑھ جانا، اوپر چڑھنا، چڑھایا، چڑھا، اور نزلہ یعنی نیچے آیا، وہ نیچے آیا، یہ ہو گیا۔ اچھا، ربحہ ایک ہے۔ ربحہ کیا ہے؟ یہ بھی ربحہ سے یہ لازم ہے، لازم فعل ہے۔ ربحہ یا فائدہ حاصل کیا، اور اس کا جو کیا ہے ضد ہے وہ خسرہ ہے۔ خسرہ ربحہ کا کیا ہے؟ ضد ہے، اور اس نے نقصان اٹھایا۔ اور ایک اور لفظ ہے فقدہ۔ فقدہ یعنی کھویا، اور یہ لازم ہے، اور اس کا جو ہے کیا ہے الٹ جو ضد ہے، وہ ضد کیا ہے؟ وجدہ، یعنی کھویا، پایا۔ یہ پایا کیا ہے؟ اس کا ضد ہے، اس کو عربی میں وجدہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور لفظ ہے غابہ۔ یہاں پر لازم ہے، فعل ہے غابہ، وہ غائب ہو گیا مثلا، اور اس کا جو ضد ہے وہ حضرہ ہے، وہ حاضر ہے، وہ حاضر ہوا۔ اور ایک اور لفظ ہے ظہرہ۔ ظہرہ بھی فعل لازم ہے، اور اس کا ضد غابہ ہے، یعنی ظاہر ہوا، وہ چھپ گیا، ہے نا، یہ اس کا الٹ ہوتا ہے، ظاہر ہونا، غائب ہونا۔ ایک اور لفظ ہے یہاں پر احبہ۔ اس نے پسند کیا، تو اس کا الٹ کیا ہے؟ ناپسند ہے۔ عربی میں اس کو کریہہ بولتے ہیں۔ کریہہ ناپسند کیا اس نے، یہ احبہ کا کیا ہے؟ ضد ہے، احبہ کے ضد ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ بھی ہے نسیہ۔ نسیہ وہ کیا ہے؟ بھول گیا، تو اس کے مقابل میں کیا ہے؟ ذکرہ، اس کو یاد آیا، اس نے یاد کیا۔ نسیہ اس نے بلا دیا، اور ذکرہ اس نے یاد کیا۔ تو یہ نسیہ کیا ہے؟ احبہ، ایک تو احبہ یہاں پر لازم فعل ہے، متعدی ہے، عفواً احبہ متعدی ہے، اور نسیہ بھی متعدی ہے۔ اس نے کیا بولا؟ یعنی وہ بھول گیا، کیا بولا؟ تو ایک سوال اٹھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور لفظ بھی ہے، دیکھیں جمع۔ جمع یعنی اکٹھا کرنا، اس نے اکٹھا کیا۔ اب اس کا الٹ، اس کا ضد کیا ہے؟ یہ فعل جمع لازم ہے، کیا ہے؟ یہ متعدی ہے، جمع، اس نے جمع کیا۔ کس چیز کو جمع کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، وہاں پر مفعول چاہیے اس کو۔ اچھا، اس کی ضد جو ہے فرقہ، یعنی جدائی ڈالا اس نے، وہ جدا ہو گیا۔ اچھا، ایک اور لفظ ہے قربہ۔ قربہ یعنی وہ قریب ہوا، یہ لازم فعل ہے،
اور اس کا جو ضد ہے اس کی ضد کیا ہے؟ بعودہ، بعودہ اس کی ضد ہے۔ ایک اور لفظ ہے صدقہ، صدقہ یہاں پر اس کی ضد کیا ہے؟ کذب، کذبہ ہے، کذبہ، کذبہ یعنی جھوٹ، اس نے جھوٹ بولا، اس نے سچ بولا، تو یہ کیا ہے؟ اس نے سچ بولا، اس نے جھوٹ بولا، یہاں پہ یہاں لازم ہے، صدقہ یہاں پر لازم ہے۔ اچھا، غطا، غطا یہاں پر ایک لفظ ملتا ہے غطا، تو غطیہ تھا، غطا ہوا ہے تو یہ متعدی ہے، اس نے ڈھانپ دیا، کس چیز کو ڈھانپ دیا ہے نا، اور یہ متعدی ہے، اور اس کے ضد جو ہے کشفہ ہے، کشفہ یعنی وہ ظاہر ہوا۔ اسی طرح ایک اور لفظ پہ تحرکا، تحرکا وہ حرکت میں، وہ حرکت کی، اس نے حرکت کی، اور یہ ہے کیا ہے؟ اس نے حرکت کیا، اور یہ لازم ہے، اور اس کے ضد جلسہ ہے، اس نے حرکت کیا اور وہ بیٹھا، وہ بیٹھا، یہ اس کی ضد ہے۔ قعدہ، قعدہ یعنی بیٹھنا، اور اقامہ اس کی ضد ہے کھڑا ہونا، تو یہاں پر قعدہ یہاں پر بھی لازم ہے، قعدہ وہ بیٹھ گیا۔ ایک اور لفظ ملتا ہے باع، باع کیا ہے؟ باع یہاں پر دیکھے تو یہاں پر اس کی ضد جو ہے مشتری، شرع ہے، شرایا ہے، اور باع یہاں پر فعل باع، اس نے بیچا، تو یہ متعدی ہو جائے گا، کس چیز کو بیچا مثلا، اور شرایا یہاں پر اس کی ضد ہے۔ نام، اسی طرح نام فعل لازم ہے، وہ سو گیا، اور اس کے جو ضد ہے وہ یقظہ ہے، یقظہ بیدار ہوا۔ شکرہ، لفظ شکرہ، اور شکرہ یہاں پر اس نے شکر کیا، یہ متعدی ہے، کس چیز کا شکر کیا؟ تو یہ متعدی ہوگا، اور اس کی ضد جو ہے کفرہ ہے، اور یا کیا ہے؟ جہادہ ہے، جہادہ انکار کرنا ہے، شکر کے مقابلے میں انکار کرنا یا کفر اختیار کرنا ہے۔ اور آگے ہم چلتے ہیں مشق نمبر 26 میں۔ مشق نمبر 26 میں چند الفاظ ایسے ہیں، ان الفاظ کی مناسبت سے فعل لا کر ہمیں جملہ بنانا ہوگا، اور یہ بتانا ہوگا کہ لازم ہے یا متعدی ہے۔ بطور انہوں نے خود مثال بھی پیش کی ہے، الفأس تقطع، یعنی الفأس یعنی کلہاڑی، کلہاڑی جو ہے، کلہاڑی تقطع کاٹتی ہے، کلہاڑی جو ہے نا کاٹ ڈالتا ہے، تو یہاں پر یہ متعدی ہے، کس چیز میں متعدی؟ کس چیز کو؟ مثلا کس چیز کو کاٹ دے؟ شجرہ مثلا، یعنی درخت کو کاٹتا ہے کلہاڑی۔ والالماس یبرق، الماس کہتے ہیں یہاں پر، اس میں الماس عربی زبان میں اس کو کہا جائے گا، یعنی الماس کا معنی ہے ہیرے کو بولتے ہیں، الماس ہیرا، ہیرے کو بولتے ہیں۔ یبرق، یہ یہاں پر الماس، یہاں پر یہ لازم فعل ہے۔ اسی طرح ہمیں ہم الفأس کو بھی ہم جملہ بنائے تو مثلا قطع الفأس شجرۃ، فأس نے یعنی کلہاڑی نے درخت کو کاٹ دیا، تو یہاں پر یہ قطع فعل ہم کیا کہیں گے؟ متعدی کہیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور لفظ المغنی، المغنی ہے، المغنیہ یعنی یہ گلوکار کو کہتے ہیں، المغنی کو ہم جملہ بنانا ہے، اور اس جملے میں فعل استعمال ہوگا، وہ کیا ہے؟ لازم ہے یا متعدی، اس کو بتانا ہے۔ مثلا غنى المغنی فی الحفل، مثلا گلوکار نے یعنی تقریب میں گایا، حفل یعنی تقریب میں، المغنی یعنی گلوکار نے، تو غنی المغنی یہاں پر غنا کیا ہے؟ گلوکار نے تقریب میں گایا، تو یہاں پر لازم ہے غنی، غنیہ۔ المنجل، المنجل، المنجل کسے کہتے ہیں؟ منجل کہتے ہیں کسان کو،
اب کسان نے کیا کیا ہے، کسان نہیں، یہ درنتی کو کہتے ہیں، المنجل، المنجل درنتی کو کہتے ہیں۔ اس کو ہم جملہ بنائے تو حسد الفلاح الحقلہ بالمنجل، یعنی کسان نے درنتی سے کھیت کا فصل کاٹا۔ تو یہاں پر یہ حسدہ ہم نے لفظ لایا ہے، یہ فعل ماضی ہے، اور یہاں پر یہ کیا ہے، فلاح نے کیا کیا، درنتی سے کھیت کا فصل کاٹا ہے۔ تو یہاں پر یہ فلاح نے کاٹا ہے، تو کس چیز کو کاٹا ہے، تو یہاں پر یہ فعل متعدی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحزن ایک لفظ ہے۔ الحزن کسے کہتے ہیں، الحزن ازال اللہ الحزن عن قلبک، یعنی ازال اللہ، اللہ نے غم دور کر دیا، غم کو دور کر دیا، عن قلبک، تمہارے قلب سے، یا تمہارے قلب سے، یا تیرے قلب سے۔ تو یہاں پر ازال ہم نے لایا ہے، یہ فعل ماضی ہے، تو یہ ازال اللہ، اللہ نے ازالہ کیا ہے حزن کو، عن قلبک، تو اللہ نے ازالہ کیا ہے حزن کو، تو یہاں پر ازالہ بھی فعل متعدی ہو جائے گا۔ الماس، الماس کیا ہے، ہیرا کو کہتے ہیں۔ اس کو ہم جملہ بنائے تو مثلا کسر اللص الماس، کسر اللص، چور نے توڑ دیا، کس چیز کو توڑا، الماس، چور نے ہیرے کو توڑ دیا۔ تو یہاں پر کسرہ یہاں پر متعدی ہے، چونکہ یہ فاعل پر تمام معنی نہیں ہو رہا ہے، مفعول بھی الماسا یہ مفعول ہے۔ اسی طرح حطل المطر غدا، المطر یہاں پر لفظ انہوں نے دیا ہے، تو اس کو ہم بنائے تو حطل المطر غدا، یعنی کل بارش ہو گئی، حطل المطر یعنی مطر یہاں پر فاعل حطل ہے، غدا یہاں پر کیا ہے، کل، تو یہاں پر بارش ہو گئی، تو یہاں پر یہ حطلہ فعل لازم ہے۔ ایک اور بھی ہے یہاں پر الفضیلہ، الفضیلہ لفظ، اس کو ہم جملہ بنائے تو کیسے، تمسک الطالب الفضیلۃ، طالب علم نے فضیلت پر عمل کیا، فضیلت کو لے کر اس پر عمل کیا، تو یہ طالب جو تمسکہ ہے، یہ فعل لایا ہے، تو یہ فعل کیا ہے، فعل یہاں پر متعدی کہیں گے، کیونکہ طالب علم نے فضیلت سے تمسک کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ بھی ہے القناعۃ، قناعت کو ہم اگر جملہ بنائیں تو کس طرح بنائیں گے، مثلا عاش الرجل بالقناعۃ، یعنی آدمی نے قناعت کے ساتھ زندگی گزاری۔ عاش الرجل، یہاں پر عاشا، بس یہاں پر یہ عاشا لفظ ماضی ہے، یہ فعل متعدی ہے، لازم نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے العفۃ، عفت کا جملہ بنائے، مثلا حفظت المرأۃ علی العفۃ، یعنی عورت نے عصمت کی حفاظت کی، عفت کی حفاظت کی، تو یہاں پر کیا ہے، حفظت المرأۃ، یہاں پر حفظت یہاں پر لازم ہے، حفظ مرأہ نے یعنی حفاظت کی، متعدی ہے، عفواً متعدی ہے، کس چیز کی متعدی کیا ہے، حفاظت کی ہے، تو یہ سوال ہوتا ہے، تو عفت کی حفاظت کی۔ ایک اور لفظ ملتا ہے الصلاۃ، اس کو جملہ بنائے تو قام الرجل الصلاۃ فی المسجد، یعنی مرد نے نماز پڑھ لی ہے فی مسجد، مسجد میں قائم کیا ہے، تو قام الرجل، رجل نے قائم کیا ہے، تو کس چیز کو قائم کیا ہے، تو یہاں پر نماز کو قائم کرنا، یہ لہٰذا یہ قامہ کیا ہے، فعل متعدی ہے۔ اور ایک اور بھی ہے یہاں پر کیا ہے، قلم، القلم، مثلا القلم کو جملہ بنائے، مثلا کتب الطالب بالقلم، طالب علم نے لکھا بالقلم، قلم کے ذریعے سے، تو یہاں پر یہ فعل لازم ہے، کتب الطالب، طالب نے لکھا ہے، کس چیز کو لکھا ہے، تو قلم کے ذریعے سے، کس چیز کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے لکھا ہے، تو یہ لازم تھا، اس کو متعدی بنایا گیا ہے با کے ذریعے سے۔
اب ہم ایک اور بھی ہے آخری لفظ سے الخیر، خیر، الخیر کو ہم کیا ہے اس کو جملہ بنائے، مثلا کیسے کیا ہے وضع الرجل الخیر خیر علی الفقراء، وضع الرجل خیر علی الفقراء، وضع تقسیم کر دیا رجل نے یعنی مرد نے تقسیم کر دیا اچھائی کو، کیا خیرات کر دیے ہے علی الفقراء، فقراء کے اوپر کیا ہے تقسیم کر دیا ہے خیرات کو، صدقات کو مثلا۔ تو یہاں پر وضع فعل متعدی ہے، چونکہ یہ رجل نے تقسیم کر دیا کہے تو پھر رجل نے کس چیز کو تقسیم کر دیا، صدقات کو کیا ہے، کپڑے کو کیا ہے، تو یہاں پر مفعول کا معنی ملنا چاہیے۔